على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 جولائی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 57 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 53 کو 53 ہی کہتے ہیں نا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی سے پہلے شرط لگائی کہ پہلے میرے کیس کا اعلان کیا جائے، میری بریت کا، کہ وہ جو میرے سامنے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ ساری بادشاہ نے تحقیق کروائی اور اعلان ہو گیا کہ حضرت یوسف بے قصور ہے۔ جب یہ بے قصوری ہو گئی تو پھر دوبارہ نمائندہ گیا حضرت یوسف کے پاس، بادشاہ کا ایلچی۔ بیٹا یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، پکڑ کے نہیں۔ ایسے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کو منع کر دیا، فرمایا کھول کے بیٹھو۔ اچھا، تو جب یہ دوبارہ ایلچی گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے اور تمہاری رہائی ہو گئی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کپڑے چینج فرمائے اور جب جیل سے رہا ہوئے تو سارے قیدیوں سے آخری ملاقات کی۔ بولو آخری۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک تقریر کی وجہ سے میاں والی جیل میں کچھ عرصہ رہا، کوئی 3-4 دن ہی رہا۔ مئی کا مہینہ تھا اور مزے کی بات ہے کہ 1 مہینہ پہلے میری شادی ہوئی تھی اور دوسرے مہینے میں اندر تھا۔ وہ تقریر کی اور پکڑے گئے، 3-4 مولوی اور بھی تھے میرے ساتھ۔ جب ہم رہا ہونے لگے تو بڑے قیدی ملے ہمیں اور رو رو کے، بڑی بڑی مونچھوں والے، ہم نہیں روئے، اللہ کی قسم نہیں روئے، پر بڑے بڑے روئے۔ او جی شاہ صاحب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کے اب آپ ہمارا یہ کام کریں۔ جدو اسی باہر نکلے تو اسی کیا ساڑی توبہ جی اسی تہاڈا کوئی بھی کام کر جائیے جی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یوسف علیہ السلام سب کو ملے اور سب کے سامنے ایک دعا کی، حسبی ربی من دنیایا، کہ میری دنیا کے لیے مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ وحسبی ربی من خلفہ عز جارہ، اور فرمایا کہ ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب ہی مجھے کافی ہے۔ ومن خلفہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، اور ساری بزرگی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود۔ یہ وہاں جا کر آپ نے وہ جیل کے قیدیوں کو دعا دی، دعا مانگی، ان کے حق میں بھی دعائیں کی اور پھر آپ وہاں سے رہا ہو گئے۔ اب آپ کو قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 13واں سپارہ آج ہمارا شروع ہو رہا ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، اور مجھے اپنے اوپر یقین نہیں آتا کہ میرے جیسا کم عمل اور کم علم انسان قرآن کے 12 پاروں کی تفسیر مکمل کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ بعض نے تو کہا یہ زلیخا کا کلام ہے، پر میں نہیں مانتا، یعنی میرا دل نہیں مانتا کہ اتنا عمدہ کلام اور وہ زلیخا کر جائے۔ نہیں، یہ حضرت یوسف کا اپنا کلام ہے۔ وہ کلام کس وجہ سے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں یہ بے گناہی کا مسئلہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ ذالک لیعلم، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اسی وقت جبریل امین آ گئے اور جبریل امین کہنے لگے اے یوسف آپ نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ تو وہ ہمت و ہمہ بہا کیا تھا؟
نہیں سمجھے ہو نا؟ وہمت وہم بہا، ادھر بھی ارادہ تھا اور ادھر بھی ارادہ الا ما رحم ربی، اگر آپ پر رب کا رحم نہ ہوتا تو ارادہ تو آپ کا بھی ہو جاتا، تو وہ کیا تھا کہ ارادہ ہو جاتا، تو فوراً کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری قرار، اتنے لوگ اپنیاں تعریفاں کردے ہٹتے ہی نہیں، اور جڑا جڑا کمینہ ہوندا ہے وہ اوڈی اپنی تعریف کراندا ہے اور کردہ بھی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جیڑی بی بی محلے سب تو زیادہ لڑاکی ہوئے نا، وہ اپنی تعریف، میں تے کدے بولی نہیں، پپو دے ابا میں کدے بولی، حالانکہ سارے محلے چ لڑ لڑ کے اندر گلے دیا گراریاں بیٹھیاں ہوندیاں نے، اس کے باوجود دعویٰ یہی ہے۔ اور وہ جو جہاں بچی کا رشتہ کرانا ہو وہاں ایسی ایسی جھوٹی تعریفیں کریں گے، الامان والحفیظ، اور اللہ فرما رہا ہے فلا تزکوا انفسہم، خبردار اپنی تعریفیں نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ بولو جی، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ اپنے زیادہ آپ میں بولو گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم اپنی صفائیاں بیان نہ کرو۔ واللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کے بری ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ بولو، نفس تو ہمیشہ، نفس کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی ہے۔ بولو کتنی؟ ایک تو سورہ قیامہ میں ہے غالباً، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ ایک نفس تو یہی ہے جو گناہ سے مزہ لیتا ہے، بولو گناہ سے، اور اس کے جتنے بھی مرید ہیں وہ آپ کو گانے سنتے نظر آئیں گے اور کہیں گے جناب یہ روح کی غذا ہے۔ میں آج حیران ہوا، بازار میں تھا عصر کے بعد، اور ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا جا رہا تھا اور اس نے اتنی زور سے میوزک لگایا ہوا تھا کہ میں یہی حیران تھا کہ موٹر سائیکل پر اس نے یہ سیٹنگ کر کیسے لی ہے۔ وہ کوئی چیز بیچنے والا تھا اور گانے لگا کے جا رہا ہے، پورے بازار میں کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر آپ بازار میں درس قرآن شروع کر دیں تو فوراً پولیس آ جائے گی۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہنے لا الہ الا اللہ کھول کے سپیکر چ پڑھو، پولیس آ جائے گی کہ یہ آپ نے وائلیشن کر دی ہے، آپ ایسا کر سکتے۔ تو یہ نفس امارہ ہے جو گناہ میں لذت لیتا ہے۔ نفس امارہ کے جو مرید ہیں نا وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، اور یہ سارے نفس امارہ والے ہیں جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے اور اب کھا رہے ہیں، اور آگے ان سانپوں کی نسلیں بھی سانپ ہیں۔ کسی نے بیٹی تیار کر رکھی ہے، کسی نے لوٹنے کے لیے بیٹا تیار کر رکھا ہے۔ قوم مر رہی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اور جا کے دیکھیے ان کی ایک ہی مسئلہ ہے کہ حکومت مجھے مل جائے، اس کی کرسی چھن جائے، میرے پاس آ جائے۔ یہ سارے بھیڑیے نفس امارہ کے مرید ہیں، اور وہ پہلے جو گناہ کرتا ہے اور پھر مزے لے لے کر لوگوں میں بیان کرتا ہے، میں نے فلاں کی بیٹی کو یوں پٹایا، میں نے فلاں جگہ یوں گناہ کیا، فلاں جگہ یوں گناہ کیا، اور 12 سال ہو گئے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بھائیوں اب تو وہ خبریں آ رہی ہیں جو سننے والی بھی نہیں، بہنوں اور بھائیوں کے کیس آ رہے ہیں، بیٹی اور باپ کے کیس آ رہے ہیں، اب تو جناب بہو اور سسر کے کیس آ رہے ہیں۔ اور الامان والحفیظ، یہ ہے نفس امارہ کی کارکردگیاں، کارستانیاں جو ہمیں یہاں تک لے گئے۔ تو نفس امارہ وہ نفس ہے جس کو مزہ صرف گناہوں میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ بولو نا جی، نہیں کرتا۔ مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بھاگتے ہیں بیچارے کہ کب چھٹی ملے اگلا۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، بولو نفس لوامہ، یہ وہ جو اندر کا کھٹکا ہے، آپ کسی کو گالی دیں تو اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یار تو نے اچھا نہیں،
اور سب سے بےغیرت اور بدبخت وہ ہے جو اندر کے ضمیر کو بھی مار دیتا ہے. آج اتنے سود خور ہیں ان کو اندر کی کھٹکا وٹکا کچھ لگتا وہ کہتے ہیں مال آنا چاہیے جیسے مرضی آئے. تو خیر آپ کے اندر وہ جو آواز اٹھتی ہے کہ میں نے اچھا کیا, بولو نا یار یہ تو نے اچھا بولا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور جب بندہ اپنی شرمندگی سے ایکسکیوز کر لے, توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس سے تو یہ ہے. اور ایک اگلا ہے نفس تیسرا, اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. سبحان اللہ, بولو نفس مطمئنہ. آپ کو بات نہ بتاؤں, سیدنا جنید بغدادی سارے بڑو رحمت اللہ علیہ, ہائے 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 کمال کر دیا. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں, اب معافی چاہتا ہوں, با یزید بستامی, آپ جنید بغدادی نہیں, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ معاف فرمائے, آپ بھی نوٹ کر لیں. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا. خواب میں نے کہا یا اللہ میں تجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا عود نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی, یہ جو تیرے اندر نفس ہے نا یہ میرا مخالف ہے, یہ تجھے مجھ سے دور کر رہا ہے, اس کو کچل دے, اس کو میرا فرما بردار بنا دے, میں تجھے خود بخود مل جاؤں گا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تمہارا اگر کوئی ایسا ہو جس کو تم کھلاؤ پلاؤ, جس کو بڑے اچھا پہناؤ, اور وہ ہر وقت تمہاری مخالفت کرے, تو اس دوست کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے وہ تو بڑا برا دوست ہے. فرمایا یہ تمہارا نفس ہے. بولو یہ تمہارا, تم ہر اس کی خواہش پوری کر رہے ہو اور یہ تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے, جہنم کے قریب کر رہا ہے. با یزید بستامی کا ایک قول سنا دوں اگر سبحان اللہ کہے. وہ ساڈا بیلی اگے نعرہ لاندا ہوندا سی, انہیں کسی نے چھٹی کرا چھڑی ہے, ہن وہ بھی گیا. ہن توجہ ہے, بیٹھا میرے سامنے انہاں دی گل کر رہے ہیں, ہن توجہ کرو ذرا سبحان اللہ کہو. اور انہاں دا قول سنو با یزید بستامی دا, ساری عمر فقیر میں دعاواں دے ہو گئے. آپ مریدوں کو فرماتے تھے مریدو جنت 2 قدموں پر ہے. بولو جنت تو ایک دن مرید کہنے لگے حضرت اس کی شرح تو کریں, جنت 2 قدموں میں کیسے ہے؟ فرمایا ایک قدم گناہ تو کڈو, اگلا قدم سیدھا جنت وچ ہے. بس گناہ چھڑ دیو تے سیدھی جنت پکی ہے. تو یہ جو نفس ہمارا ہے یہ تو گناہ کروانے والا ہے. اور دوسرا نفس لوامہ جو اندر شرمندگی کھٹکا. تیسرا ہے نفس مطمئنہ, یہ نبیوں والا نفس ہے. پر اس کو حاصل کریں ہر مسلمان کو اللہ دے سکتا ہے, اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ان کو اللہ سب کے سامنے اناؤنسمنٹ کرے گا, پرچہ آؤٹ ہو گیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مرتے وقت فرشتے کہیں گے نفس مطمئنہ نکل اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, تو رب پہ راضی ہے, رب تجھ پہ راضی ہے. اور اس کو اللہ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارے نفس مطمئنہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں, وہ بھی جنت میں ہیں, تو بھی جنت میں داخل ہو جا. تو یہ ہے نفس کی 3 قسمیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار دیتا کیونکہ یہ تو ہے گناہوں پر ابھارنے والا. الا ما رحم ربی, وہی نفس ٹھیک رہتا ہے جس پر رب کا رحم ہو جائے. رب کا رحم کیا ہے؟ رب کا رحم یہ ہے کہ گناہ کے بندہ 1000 منصوبے بنائے اور کر نہ پائے. بولو بڑی کوشش کرے, دیوارے شوارے پھلانگے, جو کر سکتا ہے کرے, پھر بھی ناکام ہو جائے تو سمجھے یہ رب کے رحم ہے. رب چاہتا ہی نہیں کہ یہ گناہ کرے. وہ آخری کنارے سے بھی اگر اللہ واپس لے آئے تو سمجھو رب کا رحم ہے. بولو رب کا رحم ہے. اور گناہ کر کے بندہ توبہ کر لے, دوبارہ اس راہ پہ نہ جائے تو یہ بھی رب کا رحم ہے. بولو یہ بھی رب کا. ایک شعر سناتا ہوں,
شاعر کہتا ہے کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، محیط کہتے ہیں گھیرا ڈالنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ گناہ کا موقع ہی نہ ملے تو سمجھ لو یہ رب کی رحمت ہے، بولو جی رب کی۔ اور اگر ہو بھی جائے اور بندہ وہی لوامہ پہ عمل کر لے تو ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو کہا بادشاہ نے لاؤ یوسف کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا مشیر خاص بنا لوں گا، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اس کو اپنا ساتھی بنا لوں گا، اپنا سجن اور متر بنا لوں گا۔ اچھا جی، جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر آئے تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو عربی میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگا یہ زبان کون سی ہے، اس کو نہیں پتہ تھا۔ فرمایا یہ میرے دادا اسماعیل کی زبان ہے۔ وہ بھی دادا ہی لگے نا، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ بادشاہ کو 70 زبانوں پر عبور تھا، بادشاہ جس زبان میں بولتا حضرت یوسف اسی زبان میں بولتے تھے، اور مگر یہ عبرانی اور عربی اس کو آتی نہیں، اس کو یہ 2 زبانیں صرف حضرت یوسف کو آتی تھی۔ سارا تعارف شرف ہوا، حضرت یوسف کو وہ بادشاہ ریان بن ولید کہنے لگا وہ آپ نے کیا تعبیر بتائی؟ فرمایا ٹھہر پہلے میں تیرا خواب سناتا ہوں۔ اور جو حرف پہ حرف حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف نے وہ سنا دیا، اور میں آپ کو پیچھے سنا چکا ہوں پچھلے درس میں، اور اس کی جو تعبیر تھی وہ بھی بتا دی۔ تو اب سنیے، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو مطمئن ہو گیا، فلما کلمہ مطمئن ہو گیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ مطمئن ہو گیا اور کہا کہ آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم، مکین امین، اور بڑے امانت دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میرا نظام کیسے چلے گا؟ تو قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، ایسا کر کے یہ زمین کا جو یعنی جو وزیر خزانہ ہے نا یہ مجھے بنا دے، زمین کے خزانوں پر مجھے دسترس دے، مجھے حکومت دے، مجھے اقتدار دے۔ اور یہ وزیر خزانہ پہلے کون تھا؟ زلیخا کا خامد، بولو زلیخا کا۔ بڑا مارکۃ الارا مسئلہ ہے، سارے مفسرین کا اکثر نے لکھا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی ہو گئی، بولو یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی، جو بندیوں نے بھی لکھا ہے، معارف القرآن میں مفتی شفیع نے لکھا ہے، مفتی ادریس کاندلوی نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے دیوبندیوں نے لکھا ہے، صرف اہل حدیثوں نے نہیں لکھا، سنیوں نے تو سب نے تقریباً لکھا ہے کہ شادی ہو گئی، بولو شادی۔ اللہ نے تو یہ بیان نہیں کیا، بولو سارا قصہ یوسف اللہ نے بیان کیا ہے، مگر یہ زلیخے والے نکاح کی بات اللہ نے بیان ہے، اور ہمارے نبی نے بھی اس پر کوئی بات، حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، تفسیری روایات میں ہے کہ اللہ نے اس کو پھر جوانی بھی دوبارہ عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ ایک روایت تو میں نے یہ بھی قرطبی میں پڑھی ہے ابھی عصر کے بعد، کہ حضرت یوسف نے شکوہ کیا زلیخا سے کہ تم پہلے میری بڑی دیوانی تھی، اب وہ محبت نہیں ہے شادی کے بعد۔ تو زلیخا کہنے لگی آپ کے صدقے اب مجھے رب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے رب سے، یعنی اللہ نے اس کو ایمان بھی دیا۔ اچھا، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر دیں، حضور نے فرمایا اگر حضرت یوسف یہ مطالبہ نہ کرتے اسی وقت ساری بادشاہی مل جانی تھی، پر اس مطالبے کی وجہ سے 2 سال لیٹ ہو گیا کام،
بولو 2 سال پر بادشاہ کو آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ تو اس نے اسی وقت مقرر کر لیا، بولو اسی وقت مقرر کر دیا، پر اس نے ایک سوال کیا۔ اب توجہ آپ کی بڑی قیمتی چاہیے، بس 2 حدیثیں سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو خزانے کا نگران کیوں مقرر کروں؟ ہلکی سی سبحان اللہ کہ سبحان اللہ، تو کہا انی حفیظ علیم، یعنی کہا میں بڑا خوبصورت ہوں، یہاں حسن آگے نہیں آیا، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، سبحان اللہ، علیم، اور مجھے معاشی مسائل کا علم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور سانو اللہ نے 2 صفتاں تو خالی حکمران عطا کیتے نے، ایسے جاہل نے کہ علم بھی انہاں دے پلے کوئی نہیں، اور حفاظت ہے تسی ویکھ ہی لئی ہے کہ 74 سال چ کام کتنے لے گئے نے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور ابھی سے مولوی روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، بہت کم اتنے جانا ہے جناب، بہت اتنے جانا ہے۔ اور کدے کدے تو یقین کرو میں کلمہ پڑھ کے سونا بھی یا اللہ کی تو صبح اٹھیے تو سری لنکا والا حال نہ ہویا ہوئے، معاذ اللہ، سب کہو استغفر اللہ، وہ ملک تو تباہ ہو گیا۔ تو ساڈا بھی کم نیڑے نیڑے تے لگ چکے ہیں، دونوں صفتوں سے ہمارے حکمران خالی ہیں، حفاظت والے بھی نہیں ہیں اور بولو علم والے بھی، علم والے اتنے ہیں کہ یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے جس میں زرداری صاحب کا تحفہ نصیب ہوا، اس میں شرائط تھی کہ کینڈیڈیٹ وہ ہونا چاہیے جو آیت الکرسی بھی سنائے، تو ماشاءاللہ کسے نو بھی آئی نہیں، جنہوں نے سورۃ الکوثر نہیں ہوندی انہوں نے آیت الکرسی کتوں آ جائے۔ ایک کینڈیڈیٹ سے مجسٹریٹ نے پوچھا، وہ کاغذات نامزدگی والے لیتے ہوئے، کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 22 ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا مغرب کی، اس نے کہا 18، اس نے کہا عصر کی، اس نے کہا 16، اس نے کہا جی غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ اس نے کہا 9۔ اتنے علم والے ہیں اور حفاظت بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے 2 اپنی صفتیں بتائی، ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں، فضول خرچی بولو اور کرپشن نہیں کروں گا، اور علیم، وہ اللہ نے مجھے یہ علم دنیا والا بھی دیا ہے، دین والا بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہاں مسئلہ ہے کہ اس وقت وہ کافر تھا، بادشاہ اس وقت کیا تھا؟ کافر تھا۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کافر کے ہاں اگر تمہیں نوکری کرنی پڑے تو کر لو، اگر وہ تمہارے دین کی کوئی خلاف ورزی نہ کروائے، اور تم اپنے دین میں رہتے ہوئے کسی کافر کے ہاں نوکری لے لو، جیسے ہندوستان میں، امریکہ میں ہمارے سارے جو وہ باہر وہ ملک گئے ہوئے ہیں پاکستانی، وہ سارے کافروں کے پاس ہی کر رہے ہیں، مگر وہاں تو پاکستانی بڑی گندی گندی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، کلبوں میں بھی ہیں، شراب خانوں میں بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، بہت بہت بری خبریں آ رہی ہیں۔ بعض نے اپنی بیویوں کو نچنیاں بنایا ہوا ہے، وہ وہاں کلبوں میں ڈانس بھی کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسلمانوں کی خبریں ہیں جناب، اوورسیز پاکستانیوں کی۔ مگر اگر یہ دین کے دائرے میں رہ کر اپنا دین نہ توڑتے ہوئے کافر کے ہاں نوکری کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکل آیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود مطالبہ کرنا کہ مجھے یہ عہدہ دو، بولو مجھے یہ عہدہ دو، یہ بظاہر جائز ہے نہیں، بولو تو صحیح سارے، نہیں، بظاہر جائز ہے نہیں۔ یہ حدیث سنیے، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ لن اولا نستعمل علی عملنا من ارادہ، کہ اگر کسی عہدے کی کوئی خواہش رکھتا ہو، کوئی آرزو رکھتا ہو، تو میں نبی اس کو عہدہ دینے کو تیار ہے، مگر حضرت یوسف نے تو خواہش کی ہے۔ اب اگلی حدیث سنیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن لا تسأل الامارۃ فإنک ان اعطیتها ام مسألۃ وکلت، آپ نے فرمایا وکلتا الیہا، آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن کوئی عہدہ کوئی منصب مت مانگو، اگر تمہاری طلب پر کوئی عہدہ مل گیا تو تمہاری ذمہ داریوں پر اللہ تمہیں مدد نہیں کرے گا۔ اگر تم نے مانگ کر کوئی منصب لے لیا تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنَتْ عَلَيْهَا، اگر بن مانگے تمہیں کوئی منصب مل گیا تو اللہ اس پر تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. بولو اللہ تمہاری اس پر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، امام صاحب نہیں ہے، تو جو بھی اس قابل ہے وہ آگے خود آ جائے. بولو وہ آگے خود آ جائے، جمعہ پڑھا دے، نماز پڑھا دے، کوئی حرج کی بات ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیے اس وقت کوئی یوسف علیہ السلام جیسا قابل تھا؟ بولو نا. تو جہاں کوئی نہ ہو وہاں آنا ٹھیک ہے. اور تعارف کے لیے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نفس کو میں بری قرار ہے، اور ابھی فرما دیا انی حفیظ علیم. یہ دو دعوے ہیں، میں حفاظت والا ہوں، میں علیم ہوں. یہ اس وقت کہنا جائز ہے اپنے آپ کو کہ میں علم والا ہوں جب اپنا تعارف کرانا ہو. بولیے اپنا. مثال کے طور پہ آپ نے قاری صاحب رکھنا ہے، خطیب صاحب رکھنا ہے، مولانا صاحب رکھنا ہے، تو آپ کیا پوچھیں گے کہ کہاں سے پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں؟ اور وہ آگے سے عاجزی دکھائے، نہیں جی میں تے کھ نہیں پڑھیا. تسی فرماؤ گے نا جی پانی پی کے تشریف لے جاؤ، تہاڈا ایتھے کوئی کام کیونکہ سانو تے پڑھیا لکھا چاہیے. تو اتنے کی کہنا پائے گا کہ جی میں عالم ہاں، فلاں مدرسے جو ہے میری ڈگری ہے، میں حفظ بھی کیتا ہے، قرات بھی کی، جو وہ کول ہے انہوں دسنا. یہ تکبر ہے. تکبر تو یہ ہے کہ اب میں آپ کا خطیب ہوں، سلیکٹڈ ہوں، الیکٹڈ بھی ہوں، سلیکٹڈ بھی ہوں، مگر میں باہر جاؤں میں خطیب صاحب آ گیا، ہٹ جاؤ میں علامہ صاحب آ گیا. تو یہ ہے تکبر، اور یہ جائز ہے. پر آپ نے پوچھا اور میں نے بتایا، جیسا کہ پہلی بار میں جب یہاں آیا تھا تو سارا انٹرویو میرا تیل والی دکان تے ہویا سی، میں پھر اتنے دسیا. تو اس طرح دسنا جائز ہے. بولو ہوں تو ساڈا تیل ہی مکیا پیا ہے، اس طرح دسنا یار. بولو تو صحیح، تسی نال ہی ڈلے ہو گئے. بولو اس طرح دسنا. ہاں اب جب وہ اس نے وزیر خزانہ بنا دیا، اس نے حضرت یوسف کا کردار دیکھا، کارکردگی دیکھی، اس نے کہا جی اے چھڈو ساری بادشاہی لو، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا. اس کی تفصیل کل بتاؤں گا کہ پھر حضرت یوسف نے نظام حکومت کیسے چلایا. بولو نظام حکومت کیسے چلایا. ایسے نہیں چلایا کہ مولانا فضل الرحمان کہندا ہے یا اللہ میں صبح اٹھا تے عمران خان نظر نہ آوے، عمران خان بھی کہندا ہے لا الہ الا اللہ، انہوں بس یہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ کہندا ہے یا اللہ صبح مولانا تے شہباز شریف نظر ہے، اور حمزہ بھی یہی کہندا ہے کہ یا اللہ زرداری صاحب نظر نہ آئے. او عمران خان کہندے نے، زرداری صاحب بھی یہی کہندے نے بس میرا پتر ہی سب کچھ بنے، اور کوئی کلا پھرے رانجا یار تے گلیاں ہو جان سجیاں، اور کوئی نظر ہے سارے ہی مر جان. اور میری دعا ہے کہ اللہ انہاں تینوں دی قبول فرما لے. کہے چھڑو آمین. ہو سکتا ہے ملک دا بھلا ہو ہی جائے. تو ہاں آگے سنیے جی آخری آیت. اللہ نا پھر گل کر رہے ہیں، ہائے ہائے کو سبحان ایمانہ میری پڑھدے اکھاں چ آنسو آ گئے. کمال کیتا. اللہ کہندا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اقتدار تسلط بخشا یوسف کو مصر میں. کہاں کنویں سے چلا میرا یوسف، کہاں زلیخا کے پاس، کہاں جیل میں، اور کہاں آج اقتدار کی کرسی پر ہم نے یوسف کو بٹھا دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے. یعنی صرف ایک وزارت نوکری والی نہیں تھی کہ سارا کچھ عثمان بزدار نو کرسی تے بٹھا کے بھی ہاتھ عمران خان دا چلے. نہیں فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، ہم نے ایسا اقتدار دیا کہ یوسف جہاں چاہے جا سکتا ہے. پر عجیب بات ہے حضرت یوسف نے حکومت کو اتنی بڑی امانت سمجھا کہ اپنے باپ کے پاس بھی نہیں گیا، دن رات عوام کی خدمت کرتا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نیکوں کی سیاست ہے، یہ نبیوں کی سیاست ہے. اقتدار میں بیٹھ کر بھی ابے کو خط لکھا، بولو نا، ابے کو بلایا
اور خود ابے کے پاس گئے نہیں جناب. انہوں نے کہا سب سے پہلے جو قوم اور ملک کے مسائل ہیں وہ حل کروں گا, خاندان بعد میں, ابا بعد میں, بھائی بعد میں, سب سے پہلے ملک ہے اور ملک کی عوام ہے, میں اپنے اقتدار کا حق ادا کروں گا. سبحان اللہ. نصیب برحمتنا من نشاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سرفراز کامیاب کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکیاں کرنے والوں کے. سبحان اللہ. نیکوکاروں کے اجر ضائع. ولا اجر الاخرتی, پر اصل اجر تو آخرت کا ہے. دنیا کی بادشاہی غربت سب عارضی ہے, اصل آگے کیا ہے؟ للذین آمنوا, ان کے لیے ہے جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا یعنی گناہوں سے بچ کر رب کو راضی کر کے زندگی گزار گئے. اصل اجر. تو یہ ہوگی آیت نمبر 57. اب جب یہ حکومت چل پڑی, پہلے سال کیا ہوا, دوسرے تیسرے چھٹے ستویں, یہ سارا میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اور پھر پورے صرف مصر میں نہیں, پورے علاقے میں جتنے بھی ارد گرد تھی آبادیاں, سب میں بات پھیل گئی کہ بھائی مصر میں عدل والا حکمران آ گیا ہے. سبحان اللہ. بولو عدل والا. اور حضرت یوسف نے پہلا آرڈر پتہ کیا جاری کیا جب وہ قحط والے سال شروع ہوئے؟ فرمایا میری پوری یہ جو کابینہ ہے اور میرے جو حکمران ہیں اور یہ جو شاہی محل ہے, اس میں کھانا صرف ایک ٹائم پکے گا. بولو کھانا. ہاں جی, یہ انہوں نے ملک دا فکر ہے جنہ دی 9 گڈیاں نے, بلٹ پروف گڈیاں نے, اور جنہ دے جناب مری وچوں بھور پن وچوں دہی لین واسطے ہیلی کاپٹر جاندا ہے, خجے دے پائے لین واسطے لاہور آ کے مری جا کے ناشتہ کرتے ہیں ہیلی کاپٹر سے منگا کے. حضرت یوسف نے آرڈر جاری کیتا کہ ایک ٹائم کھانا ہوئے گا, اور فرمایا وہ بھی میں باہر جڑا لنگر چ پکے گا میں بھی اتنے بہ کے کھاواں گا. انہوں نے کہا جی آپ گھر کھا لیں. فرمایا نہیں, جو قوم کھائے گی وہی کھاؤں گا, اور 3 ٹائم اس لیے نہیں, 2 ٹائم اس لیے نہیں, تاکہ میں بھوکا رہوں تو مجھے پتہ چلے کہ بھوکوں کی قدر کیا ہوتی ہے, بھوکوں کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرما دے. کہہ دو نا آمین. یہ جو ظالم نے جنہوں نے پیسے رکھنے واسطے ملک کے بینک ہی نہیں لبے, آف شور کمپنیاں باہر جا کے رکھے ہیں, اور اللہ دی فضل ایسا ہویا, انہوں نے غضب ایسا ہویا, انہوں نے بھی پول سارے کھول چھڑے, انہوں نے بھی پول. اور کم از کم 1000 تو بھی اتنے پاکستانی نے جنہ دے خرباں ارب باہر پے نے بینکاں میں, صرف وہی پیسہ واپس لے آنا تو انشاءاللہ پاکستان میں کوئی کمی. اور 17.5 ارب, سن رہے ہو, 17.5 ہر سال وزیرہ مشیرہ ایم پی اے ایم این آ دی عیاشیاں تے خرچ ہو رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ والے نے بھی بند کیتا اور انہوں نے بھی نہیں کیتا, اور کسی نے کرنا بھی نہیں. 17.5 ارب, اگر وہ 17.5 ارب بچا کے پاکستان دے خزانے چ پا دین, ایک سال پوری قوم نو مفت آٹا دیتا جا سکتا ہے. کوئی ساڈے کول کمی. پر یہ 2 چیزاں کوئی نہیں, امانت دار بھی نہیں نے, حفاظت کرنے والے بھی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس طرح حکمرانی کی تھی. اور اگلی آیت ہے کہ پھر بھائی آئے غلہ لین, وہ جنہ خوہ سٹیا سی. تو اگر بھائیاں دے مقابلے صبر کرو نا تے اللہ بھائیاں نو پھر اچا کر دیندا ہے. جیڑا بھائی بھائی دے مقابلے صبر کرے وہ بھائی نو اللہ. آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین.